نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ سود جتنا مرضی بڑھ جائے، سود کے ذریعے سے مال میں جتنا مرضی اضافہ ہو جائے، آخرکار اس کا انجام قلت ہے، کمی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ سود کے متعلق ہمارا یہ باب چل رہا ہے، درمیان میں کچھ دیگر مسائل آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے، تو آج وہی سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے جو گفتگو ہم کر رہے تھے، سود کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، وہ سلسلہ دوبارہ جاری رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس میں ایک مسلمان جس کا ایمان مکمل ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے ہاں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اس کا یہ ایمان ہے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا ہے وہ برحق ہے، اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی یا کوئی کوتاہی سستی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے پیارے نبی نے یہ فرما دیا ہے کہ سود سے مال جتنا مرضی بڑھ جائے، اس کا انجام آخرکار قلت ہے، کمی ہے، خسارہ ہے، تو ہمیں اس بات پر یقین ہے۔ آپ کی بات پر ایک مسلمان تو یقین رکھتا ہی ہے، جو آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے ان کو بھی آپ کی بات پر یقین ہوتا تھا۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ بن ابی لہب، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سے منگنی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کی نسبت طے ہوئی تھی، ایک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ عتبہ کے ساتھ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت طے ہوئی۔ آپ نے جب اسلام کا اعلان کیا تو انہوں نے اسلام دشمنی میں آ کر کہا کہ ہم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ صرف اسلام کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ آپ کو بڑا رنج پہنچا۔ ابو لہب کا جو بڑا بیٹا تھا عتبہ، اس نے آپ کی شان میں گستاخی بھی کی، اور ایک باپ جانتا ہے کہ جب اس کی بیٹی کا گھر اجڑتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، مگر آپ کے منہ سے اتنی سی اس کے لیے بد دعا نکل آئی کہ اللہ تجھ پر جنگل کا درندہ مسلط کرے۔ حالانکہ آپ کا چچا زاد تھا، سکا چچا ابو لہب اس کا بیٹا تھا، مگر آپ کو نہ جانے کتنی تکلیف پہنچی۔ آپ نے یہ فرما دیا کہ تجھ پر اللہ جنگل کا درندہ مسلط کرے۔ اب مکہ سے قافلہ شام تجارت کی غرض سے گیا، اس میں یہ عتبہ بھی موجود تھا۔
شام کے علاقے میں رات کو قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اب اس کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بد دعا دی ہے، یہ درندہ مجھ کر مسلط ہوگا۔ اس نے قافلے والوں سے بھی مدد مانگی۔ قافلے والوں نے اپنا سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک اونچا ڈھیر لگا دیا، رات کو اسے اس کے اوپر سلایا، باقی قافلے والے ارد گرد لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیں تو آپ کی بات پوری ہوتی ہے۔ جنگل سے درندہ آیا، اس نے ہر ایک کو سونگا، جتنے بھی قافلے والے تھے ہر ایک کو سونگا، مگر جب درندے کو معلوم ہوا کہ گستاخ رسول اس ڈھیر کے اوپر ہے، اس نے چھلانگ لگائی، اوپر چڑھ کر عتبہ کو چیر پھاڑ کر اس کو اس دنیا جہان سے رخصت کر دیا، اور ہمارے لیے یہ سبق دے دیا، ایک تو گستاخ رسول کی اس دنیا پر گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا جو پیارے نبی فرما دیں اس میں ذرہ برابر شک بھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر فرمایا ہے کہ سود گھاٹا ہے تو ایک مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ سود میں سراسر گھاٹا ہے۔ یقیناً آدمی کے پاس پیسے زیادہ آتے ہیں، مگر جب میرے پیارے نبی نے فرما دیا کہ یہ زیادہ پیسے ان کا انجام قلت ہے، تو اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ضمانت دی وہ اللہ نے بات پوری فرمائی، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کی کہی ہوئی بات کسی کو نہیں موڑا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ سود سراسر ایک گھاٹے کا سودا ہے، تو یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ آپ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ ہم اگر سود میں ملوث ہیں یا سود میں ملوث رہے ہیں، اس سے توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں، کیونکہ میرے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ سود کا انجام یہ قلت ہے، کمی ہے، خسارہ ہے، تو یہ ہو کر رہے گا۔ آپ کے پاس سود کے اگر دولت کے انبار ہی کیوں نہ ہوں تو وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے خسارہ ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔